والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تمام صفتیں اور ساری حمدیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے کامل بندے پہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی کجی بھی نہیں آنے دی. وہ بڑی پختہ کتاب ہے، دوسروں کی کجی بھی درست کر دیتی ہے. یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ہے اور مومنوں کو خوشخبری سنائے جو اچھے اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اچھا اجر تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ کتاب ڈر سنائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیے. اس چیز کا انہیں بھی کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کو کوئی علم ہے. یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے.
اس بات کے کہنے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاید کہ آپ اس وجہ سے کہ وہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، افسوس کے مارے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس زمین کی زینت، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے اچھے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ہم کرنے والے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے میدان صاف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ تقریباً 23 سالوں سے ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کا یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہے۔ 18 سالوں میں ایک دفعہ میں پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کر چکا ہوں۔ دوبارہ اسے شروع کیا اور سورت بنی اسرائیل تک ہم نے مختصر سا خلاصہ اور صورتوں کے مفہوم بیان کیے۔ ملکی حالات، کرونا کی وبا، اس کی وجہ سے تقریباً 2.5 مہینے یہ درس نہیں ہو سکا۔ اب بھی خدا معلوم کب تک یہ پابندی رہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن اس پروگرام کو اللہ کے بھروسے پر شروع کرتے ہیں۔ شر کے پہلو سے اللہ خیر کا پہلو نکالتے ہیں۔ تو آج اس وقت بڑی تعداد میں لوگ اس درس قرآن کو انشاءاللہ سن رہے ہوں گے، پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان کے رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو درس کی تقریب میں نہیں آ سکتی، وہ بھی انشاءاللہ
قرآن کی تفسیر سے فیض حاصل کریں گی انشاءاللہ۔ ہر سورت کو جب ہم شروع کرتے ہیں پہلے درس میں چند اہم اور ضروری اور بنیادی باتیں ہم سامعین کو بتاتے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، سورۃ الکہف۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے اس ترتیب میں اس سورت کو یہاں جگہ کیوں ملی۔ اس سے پہلے سورت بنی اسرائیل ہے، اس سے پہلے سورت نحل ہے، اس کے بعد یہ سورت کہف رکھوائی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسری بات کہ اس سورت کا کوئی شان نزول ہے، یعنی کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہو جس واقعہ کو مد نظر رکھ کے اللہ نے یہ سورت اتاری ہو۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس سورت میں اللہ کیا مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلے درس میں اگر لوگ توجہ سے سنیں تو ساری سورت کا مضمون اور خلاصہ اور خاکہ وہ سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن سورت کہف کی تفسیر میں آج میں اس سورت کی فضیلت میں ایک دو حدیثوں کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ سورت ایک ہی مرتبہ اتری اور اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر 70,000 فرشتے اس کو لے کر اترے تھے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اس سورت کی ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں وہ حفظ کر لے، یاد کر لے، اوسما من فتنۃ الدجال، تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے۔ ظاہر بات ہے کہ دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، باقی فتنے تو اس سے کم درجے کے ہیں، تو اللہ ان سے بھی بندے کو محفوظ کر دے۔ یہ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی آدمی ہر جمعے کو سورت کہف کی تلاوت کرے گا تو اس پر دجال کا تسلط قائم نہیں ہو سکتا۔ دجال آئے گا تو وہ تسلط کرے گا، مرعوب کرے گا لوگوں کو،
تو جو ہر جمعے کو اس سورت کہف کی تلاوت کرے اس پر دجال کا تسلط تو نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی بات شان نزول میں کروں گا کہ یہ سورت اتری کیوں۔ مشرکین مکہ ان پڑھ تھے، امی، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی آسمانی شریعت موجود ہو نہیں تھی۔ مجھے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ باتیں کرنی پڑیں گی کہ آن لائن ہر قسم کا آدمی، تھوڑے علم والا، تھوڑی تعلیم والا، وہ بھی سن رہے ہوں۔ یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی، تورات، ان کی ایک اپنی شریعت تھی۔ عیسائیوں کے پاس اپنی کتاب انجیل موجود ہے، ان کی اپنی شریعت ہے، شریعت عیسویہ۔ لیکن مشرکین مکہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت موجود ہو نہیں تھی، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کسی نبی کی شریعت ان کے پاس نہیں۔ یہ لکیر کے فقیر لوگ تھے، انہی میں مبعوث کیا گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ قرآن پڑھتے اور اس میں توحید کا ذکر ہوتا اور شرک کی تردید ہوتی تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا، تو یہ پریشان ہوتے کہ کس طرح ان کا منہ بند کیا جائے، انہیں روکا جائے۔ تو مشرکین مکہ جب تجارت کے لیے شام کے ملک جاتے تو یہ مدینے سے گزر کے جاتے تھے۔ اس وقت مدینے کا نام تھا یثرب، یہی ان کا راستہ تھا، مدینے سے گزر کے شام جانا ہے انہوں نے۔ اور وہ جو یثرب تھا وہ یہودیوں کا علمی مرکز تھا، ان کے بڑے بڑے مدارس تھے، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے درویش تھے، بڑے بڑے پیر تھے۔ قرآن ان کا جگہ جگہ ذکر بھی کرتا ہے، احبار، رہبان۔ تو یہ ان کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ ہمیں کوئی ایسے سوال سکھاؤ، ایسے شبہات بتاؤ کہ ہم اس مدعی نبوت کے سامنے وہ سوال کریں، اسے جواب نہ آئے، شرمندہ ہو جائے۔ تو یہودی انہیں سوال سکھاتے تھے، یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ یہودی جانتے تھے کہ یہ ہے نبی سچا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ پڑھا ہوا نہیں، یہ تاریخ سے واقف نہیں، تو اسے ان باتوں کا کیا پتہ۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ انہیں پٹی پڑھائی کہ اس نبی سے جا کے پوچھو کہ حضرت یعقوب کا جو وطن تھا یہ تو فلسطین تھا، شام، یہ مصر کیسے آ گئے؟ جاؤ اس سے پوچھو۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ انہیں کیا پتہ ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف یہ مصر کیسے پہنچے اور واقعہ کیا ہے۔ مشرکین بڑی خوشی میں اور مسرت میں اچھلتے کودتے آئے کہ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو بتا، حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا، یہ مصر کیسے منتقل ہوئے؟ انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتار دی۔ یوں آئے تھے، پہلے یوسف غلام بن کے آئے، پھر وہ قید میں چلے گئے، پھر وہ وزیر خزانہ بن گئے، پھر وہاں قحط پڑ گیا، پھر بھائی غلہ لینے کے لیے گئے، پھر حضرت یوسف نے بھائیوں کو اور والدین کو بھی مصر بلا۔ اس طرح وہ یہودیوں کے پڑھانے پر یہ سب کچھ کرتے تھے۔
ایک موقع پہ یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ اس نبی سے جا کے یہ پوچھو وہ نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے جو بادشاہ سے جنہوں نے ٹکر لی اور پھر وہ گم ہو گئے، زمین کھا گئی، آسمان نے اچک لیا، تو وہ سارا واقعہ ان نوجوانوں کا کیا ہے؟ یہ اصحاب کہف کون ہے؟ ایک سوال یہ کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جو مشرق اور مغرب تک پہنچا، سفر کیا اور مشرق جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا وہاں پہنچ گیا، پھر جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں پہنچ گیا، پھر اس نے اور سمتوں میں بھی سفر کی، وہ بادشاہ کون ہے؟ اور تیسری چیز اس سے پوچھو روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو بدن کے اندر روح ہوتی ہے اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور بعض روایات میں آیا کہ ان کا ایک سوال حضرت خضر کے بارے میں تھا کہ یہ حضرت خضر کون ہے؟ تو مشرکین مکہ نے ان کی پٹی پڑھانے پر، ان کے سمجھانے پر آپ سے آ کے پوچھے یہ سوال، اصحاب کہف کون تھے، وہ بادشاہ کون تھا، روح کی حقیقت کیا ہے، اور خضر کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کل آنا، کل جواب دو۔ ظاہر بات ہے آپ تو اللہ کی وحی کے کیا تھے؟ پابند تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ اللہ وحی بھیجیں گے، ان سارے سوالوں کا جواب آئے گا، میں انہیں بتا دوں گا کل آنا۔ وہ کل آ گئے، وہی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کل آنا، وہ تیسرے دن آ گئے، وہی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کل آنا، کل کل کرتے 15 دن گزر گئے، وہی رک گئی۔ دیکھیں میری کیا حیثیت ہے، یا آج کے کسی عالم کی کیا حیثیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ آپ کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا ہے، سارے علماء مل کے بھی اس کے کروڑویں درجے کا مقابلہ۔ اگر آپ میرے پاس آئیں اور ایک مسئلہ مجھ سے پوچھیں اور میں آپ سے کہوں کل آنا، آپ کل آ جائیں، میں کہوں کل آنا، آپ تیسرے دن آ جائیں، میں کہوں کل آنا، آپ چوتھے دن آ جائیں، میں کہوں کل آنا، تو میری شرمندگی اس کا آپ احساس کر سکتے ہیں؟ آپ کا تبصرہ کیا ہوگا؟ میں جو آپ کو کل کل پہ ٹار رہا ہوں، آپ کا تبصرہ کیا ہوگا؟ آپ میرے متعلق کیا سوچیں گے؟ پھر میرے متعلق تو آپ وہ بات نہیں کہہ سکتے جو بات، جتنے منہ اتنی باتیں۔ 15 دن کے بعد وہی اتری، 15 دن کے بعد جبریل آیا، 15 دن کے بعد آپ نے پہلا ساتھ تھے تو جبریل امین نے جواب میں کہا یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے آتا ہوں؟ ما نتنزل الا بامر ربک، جب تک تیرے رب کا حکم نہ ہو تو ہم اپنے پروں کو بھی حرکت نہیں دے سکتے۔ تو 15 دن وہی کیوں بند رہی؟ کہ اس لیے بند رہی کہ آپ کہتے تھے کل آنا، کل جواب دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے وہی کو روک لی۔ یہاں ایک آیت ہم دیکھیں گے، یہ آیت نمبر ہے 23،
سورۃ کہف کی آیت نمبر 23۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ جن جن لوگوں کے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں یا قرآن نہیں کھلے ہوئے ہیں، میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں ہمارے، وہ اس آیت کو نوٹ کریں جی۔ یہ قرآن ہے، قصے، کہانیاں، لطیفے، چٹکلے اس سے نکلیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں، ورنہ تو چٹکلوں پہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے فیس بک پہ ایک عالم کو سنا، عالم تو اسے نہیں کہنا چاہیے کہ جو اس نے بات کی یہ عالموں والی نہیں جاہلوں والی تھی، کہ بایزید بسطامی اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرش پہ جا نکلے۔ اب اتنا مولانا کو ہوش نہیں رہا کہ اگر بایزید بسطامی بھی عرش پہ پہنچ گیا ہے تو میرے پیارے پیغمبر بھی معراج والی رات میں پہنچ گئے تھے، تو فرق کیا ہے؟ میرے نبی کو تو جبریل لے کے گیا، بایزید بسطامی آپ ہی پہنچ گئے، پھر ان کا مرتبہ بڑا ہو گیا نا۔ یہ سوچ نہیں ہے، نہ سننے والوں کی سوچ ہے۔ اگر سامعین درست ہو جاتے نا، سننے والے، اس میں پڑھے لکھے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ، عرش پہ پہنچ گئے۔ تو بایزید بسطامی نے دیکھا کہ عرش خالی ہے، آگے لفظ سنو، خالی ہے اور بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھولے ہوئے، بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھولے ہوئے۔ تو عرش نے بایزید بسطامی سے کہا تم کہاں آئے ہو؟ تو بایزید بسطامی کہنے لگے میں رب کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا تو رب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گیا ہے اور رب کہتا ہے کہ میں بایزید کے دل میں رہتا ہوں، وہ تو تیرے دل میں ہے اور تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے۔ آگے سے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں، لطیفے اور چٹکلے نہیں ہیں۔ اس کو غور کیجئے، اسے پڑھیے۔ ترجمے والے قرآن آپ کے پاس ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی معاملے اور کسی چیز کے بارے میں مت کہیے۔ خطاب ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی شے، کسی بات کے بارے میں مت کہیے انی فاعل، میں کروں گا، ذالکا یہ کام، غدن کل، نہیں کہنا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہنا ہے اگر چاہے گا۔ کتنی واضح آیت ہے کہ کسی کے چاہنے سے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ نبی پاک کو خطاب ہے، آپ نے بھی آئندہ یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، نہ، بلکہ ساتھ یہ کہنا ہے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے۔ آگے سنو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، میرے پیغمبر اگر آپ انشاءاللہ کہنا کبھی بھول جائیں نا تو جب یاد آ جائے اس وقت کہہ لیا کر۔ تو کل کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کی ہم ایک تائید دکھائیں گے آپ کو، تائید دیکھتے چلے جائیں جی۔ سورۃ لقمان ہے جی،
نکالیں جی سورۃ لقمان، صفحہ نمبر بتائیں۔ مجھے آپ نے یہ قرآن دے دی ہے، ہاں جی 533 بالکل آخری آیت ہے جی سورت کی۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے جی۔ قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں، بے رہنمائی نہ کی ہو لوگوں کی، ان کے عقائد درست نہ کی ہوں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، اللہ کے سوا اس علم کو قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، برساتا ہے بارش۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جانتا ہے جو کچھ مادہ کے رحم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وہی لفظ آ گیا جی غدن کا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا، مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا بارش کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ یہ 5 چیزیں ہیں جی۔ ان 5 کو کیوں ذکر کیا؟ سوال 5 کے بارے میں ہوا تھا، اس لیے 5 کا ذکر کر دیا۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے سمجھانے پر، اللہ آیت کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں ان 5 کی کیا بات ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز سے خبردار بھی ہے۔ علماء کو سب پتہ ہوتا ہے، جانتے ہیں علماء، وہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے معجزے پیش کرتے ہیں۔ معجزے مثلا آپ یہ پیش کریں گے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، تو وہ آپ کو جواب میں کہیں گے نبی پاک نے خیبر میں نہیں کہا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا، تو پھر جانتے تھے نا۔ تو پھر لوگ آگے بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے، وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ کلی علم مراد ہے، کلی علم، ہر چیز کا علم کل کا، اس میں سے کوئی ایک چیز، 2 چیزیں، 3 چیزیں، 4 چیزیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں بعض غیب پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ ایک بات کی اطلاع دے دے، 10 کی دے دے، 100 کی دے دے، لیکن یہاں کلی علم کی بات ہے، ہر بندے کے بارے میں۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔ بدر میں رات کے ٹائم نبی پاک نے یوں دائرے کھینچے، ابو جال یہاں مرے گا، پھر آپ نے ایک دائرہ کھینچا عتبہ یہاں مرے گا، پھر آپ نے ایک دائرہ کھینچا شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ علماء اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو پتہ نہیں سی بھی فلانا فلانی جاتے مرے گا۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ یہ ہر بندے کے ہر جاندار، ان کے مرنے کی جگہ اس میں مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، ہر بندے کے مرنے کی جگہ مراد ہے۔ اس میں سے اللہ 1 بندے کی، 2 بندے کی، 4 بندے کی، 5 بندے کی اطلاع
اپنے نبی کو دے دے، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کا نام علم غیب نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ نے غیب کی بعض خبروں پر اپنے نبی کو کیا دے دی، وہ میرے نبی کا معجزہ بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ معجزہ بن گیا۔ یہ معجزتاً نبی پاک کو بتا دیا گیا۔ یہ رحم میں کیا ہے، یعنی یعلم ما فی الارحام، جانتا ہے جو کچھ مادہ کے رحم میں۔ اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ صرف اتنا جاننا کہ نر ہے یا مادہ، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ مراد ہے۔ اور کلی علم مراد ہے، محیط اور کلی علم مراد ہے۔ یہ نہیں کہ نر ہے یا مادہ، صرف یہ نہیں کہ ایک ہیں یا دو، بلکہ کلی علم مراد ہے۔ یہ بچہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے، یہ کامل الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے؟ اس کے عضو پورے ہیں یا عضو ناقص ہیں؟ رنگ اس کا گورا ہے یا کالا؟ خوبصورت ہے، قبول صورت ہے یا بدصورت؟ بدصورت ہے، قبول صورت ہے، خوبصورت ہے؟ یہ بخت والا ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ سعید ہوگا یا شقی ہوگا؟ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا؟ امیر ہوگا یا غریب ہوگا؟ کس وقت ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا؟ وقت سے مراد یہ نہیں ہے منگل بدھ، کس گھنٹے اور کس منٹ اور کس سیکنڈ میں یہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا۔ ابھی اس نے کتنا ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، پھر اس دنیا میں کتنا جینا ہے، پھر صحت والی زندگی گزارنی ہے یا بیماری والی، پھر اس نے کیسے مرنا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے مرنا ہے، شہادت کی موت مرنا ہے، بستر پہ مرنا ہے۔ یہ کلی علم مراد ہے۔ جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اس کا کلی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہ جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو پتہ چل جاتا لڑکا ہے یا لڑکی، تو وہ بھی اس قانون کو توڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مشینری کے تحت ہے، وہ ذرائع کے تحت ہے، اور رب جانتا ہے بغیر ذرائع کے، اس کا علم بغیر ذرائع کے ہے، بغیر مشینری کے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ کل کیا کرے گا اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ حدیث بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی، قرآن کی آیت بھی صحیح ہو گئی۔ جب آپ نے کہا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی، یہ آیت بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی۔ قانون یہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہاں، اللہ معجزتاً اپنے نبی کو بتا دے، اس کا انکار نہیں۔ ایک بڑی معتبر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی والے گھر میں تشریف لائے، تو چھوٹی بچیاں جو تھیں نا وہ دف پر نغمے گا رہی، دف پہ۔ یہ دف آج کل نہیں ہوتی، یہ سب ڈھولک ہے، اور یہ جو مزامیر ہیں اور ڈھولک ہے اور سرنگی ہے، طبلہ ہے، اس کو تو نبی پاک کہتے ہیں کہ میں اسے توڑنے کے لیے آیا۔ ڈھول کی آواز سن کے آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال۔ اب نعتیں پڑھی جا رہی ہیں طبلے پر، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں سرنگی باجا، نبی پاک کا نام، اللہ کا نام، انا للہ انا الیہ۔ کچھ علماء اب اس طبقے کے بولنے لگے ہیں جو سنجیدہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان میں بھی اہل علم ہے نا، جو اہل علم علماء ہیں ان میں وہ اب بولنے لگے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا دکانداری ہے، طبلے پر
سرنگی پر، آلات مزامیر پر اللہ کا نام، فتاوی عالمگیری، حنفیوں کا فتویٰ نہیں، حنفیوں کا فتاویٰ ہے، 500 علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ کتنے؟ یہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں بھائی فتاوی عالمگیری نافذ کیا جائے بطور آئین، بطور قانون، بطور دستور، وہ اتنا زبردست فتاویٰ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، سنا دوں؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے جس بندے نے آلات مزامیر پر، یعنی ڈھولک، طبلہ، سرنگی، اس کو سن کے جس بندے نے کہا سبحان اللہ، سارا مرتدن کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا۔ کیوں؟ حرام سبحان اللہ کہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ شراب پینے لگے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شراب پیے اور بسم اللہ پڑھ کے پیے۔ اسی طرح نبی پاک کا نام لے اور ڈھولک پر اور طبلے پر اور مزامیر پر، اس سے منع کیا گیا۔ یہ جو کیا میں نے دف یہ آج کل ایسے ہی ہے جیسے ہماری بچیاں مختلف شادی والے گھرانے میں گھڑا بجا لیتی ہیں یا کوئی پرات بجا لیتی ہیں، لیکن وہ چھوٹی بچیاں، یہ ذہن میں رہے، بڑی بچیاں نا، چھوٹی بچی، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ دف بجا رہی تھی اور اس میں نغمے گا رہی تھی جس میں شہیدوں کا ذکر تھا، مجاہدین کا ذکر تھا، غازیوں کا ذکر تھا، بدر و احد کا ذکر تھا۔ وہ بچیاں جو ہی نبی پاک داخل ہوئے نا اس گھر میں، تو ایک بچی نے آپ کو دیکھا تو اس نے فی البدی مصرع اٹھا دیا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ آپ سیدھے ان بچیوں کے پاس آئے، اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا یہ نہیں، وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ تو آپ نے اس کو رد کر دیا، آپ نے اسے منع کر دیا کہ یہ نہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ تو 15 دن وہی بند رہی۔ 15 دنوں کے بعد سورۃ کہف میں اللہ نے مشرکین کے شبہات کے کیا دے دیے؟ جواب دے دیے۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی، ذوالقرنین کے بارے میں بھی، روح کی حقیقت کے بارے میں بنی اسرائیل میں جواب دے دی۔ حضرت خضر کا واقعہ بھی کہف میں ہے، اس کا بھی اللہ نے جواب دے دی۔ وہ جو نبی پاک کو پریشانی رہتی تھی، 15 دن آپ پریشان رہے، لوگوں نے بکواس کیے، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے رہے اور آپ پریشانی کے عالم میں رہے، اللہ نے اس کی تسلی کے لیے سورۃ ضحیٰ اتار دی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے اور مجھے رات کی قسم ہے جب وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہو۔ ان لفظوں میں کتنی محبت ہے جی۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ذرا ذہن میں رکھیے، اللہ کہتے ہیں نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ میں تجھ سے ناراض ہوا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دے دی تھی۔ بس ایک بات اور کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعہ ساری بات کریں گے۔ قرآن پاک مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 4۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے سورۃ انعام تک، انعام اس میں شامل نہیں ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ انعام سے شروع ہوتا ہے سورۃ کہف تک، کہف اس میں شامل نہیں ہے۔ تیسرا حصہ سورۃ کہف سے شروع ہوتا ہے سورۃ سبا تک،
سبا اس میں شامل نہیں ہے۔ اور چوتھا حصہ سورت سبا سے شروع ہوتا ہے قرآن کے آخر تک۔ کتنے حصے ہو گئے؟ 4، فاتحہ، انعام، کہف، سبا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر حصے کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ جب ایک نیا مضمون شروع کرتے ہیں اس کی ابتدا الحمدللہ سے، فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے، انعام کی ابتدا الحمدللہ سے، کاف کی ابتدا الحمدللہ سے، اور سبا کی آغاز بھی کس سے؟ الحمدللہ۔ سورت فاطر کا بھی الحمدللہ سے ہوا ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے جو فی الحال بیان نہیں کرنا چاہتا، وہاں اللہ کے فضل سے پہنچ گئے تو وہاں جا کے بیان کر دیں گے کہ سورت فاطر کو بھی الحمدللہ سے کیوں شروع کیا گیا۔ ان 4 حصوں میں اللہ نے 4 مضمون بیان کیے۔ آج میں آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ 4 حصوں میں اللہ نے کتنے مضمون بیان کیے؟ 4۔ ہر حصے میں ایک مضمون۔ پہلے حصے میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ خالق لکل شیء کون ہے؟ اس کو سورۃ بقرہ میں جب کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ پہلے حصے کا مضمون ہے۔ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ دوسرا حصہ جو سورۃ انعام سے شروع ہوتا ہے اور یہاں کاف تک آ گیا، اس حصے میں بیان ہوگا پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی اللہ ہے۔ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کو پالنے والا بھی کون ہے؟ جس کو سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، رب یہ دوسرے حصے کا مضمون، پالن ہار اللہ ہے۔ تیسرا حصہ جو ہم شروع کر رہے ہیں سورت کاف سے، اور یہ جائے گا سورت سبا تک، تقریباً 23ویں پارے تک یہ حصہ چلا جائے گا۔ اس حصے میں بیان ہوگا تخت شاہی پر خود قابض ہے۔ پہلے حصے کا مضمون کیا تھا؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسرے حصے کا مضمون کیا تھا؟ پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تیسرے حصے کا مضمون ہوگا تخت شاہی پر خود قابض ہے، مالک ہے، متصرف ہے، مختار ہے، مقتدر ہے، قادر ہے۔ اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے، تخت شاہی پہ خود قابض۔ یہ تیسرے حصے کا مضمون، مالک ہے، متصرف ہے، قادر ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اور چوتھا حصہ جو سبا سے شروع ہوگا اور آخر سورت تک چلا جائے گا، اس کا مضمون یہ ہوگا کہ قیامت کے دن سارا اختیار میرے پاس ہوگا اور کسی کو میری اجازت کے بغیر لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مجھ پر دباؤ ڈالے۔ جس طرح مشرکین کے ذہن میں یہ ایک کیڑا رہتا ہے، بڑے پہنچیاں دا لڑ پھڑیا اور چھڑا کے لے جان گے، ان کی سفارش رد اللہ نہیں کرتا، ان کی بات اللہ نہیں موڑتا۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، ان کی بات اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ نے پہلے پارے میں کہا، پہلا پارا ختم کس آیت پہ ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھو، پہلا پارا جہاں ختم ہو رہا ہے، دوسرا پارا آگے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے پارے کی آخری آیت، قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا خیال تھا، ہمارے آباء و اجداد
پیغمبر تھے، ہمارے آبا و اجداد بڑے نیک تھے، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم صاحبزادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہم صاحب زادے ہیں. یہ ایک تصور تھا ان کے ذہن میں. ہمارے آبا و اجداد بڑے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ تلک امت قد خلت، وہ نیک لوگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال. ولا تسالون عما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں. یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، انہاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے جی، وہ بڑے بزرگ ہیں جی، اللہ ان کی نہیں موڑتا، وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں. اللہ نے چوتھے حصے میں یہ مضمون بیان کیا، نہیں، قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں اور میرے سامنے کسی کو لب کھولنے کی میری اجازت کے بغیر جرت بھی نہیں ہوگی. ہاں شفاعت ہوگی، سب سے بڑی شفاعت کریں گے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شفاعت کریں گے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، ایک شفاعت کریں گے اپنی گناہگار امت کے لیے. لیکن یہ شفاعت تب ہوگی جب کون اجازت دے گا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا. آیت الکرسی تو آپ سب کو یاد ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں. تیسرے پارے کا پہلا صفحہ، تیسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے جی. آیت الکرسی تو ہر بندے کو یاد ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں انہیں بھی یاد ہے. لیکن مصیبت ہمارے ہاں یہ بن گئی نا کہ طوطے کی طرح رٹ رٹایا ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، گہرائی میں کبھی ہم نہیں گئے، اس کا معنی ہم نے کبھی نہیں دیکھا، سنا نہیں. سنو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں ستاتی. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے. اب آگے پڑھیے سارے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من، اس من میں بڑا تنتنا ہے، اس من میں بڑا دبدبہ ہے. کون ہے یہ من؟ اس میں تنتنا ہے. کون ہے؟ کس کی جرات ہے؟ یشفع عندہ، کہ اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے. الا باذنہ، مگر اس کی. یہ تو آیت الکرسی میں صاحب موجود ہے. شفاعت ہونی ہے، لیکن کب ہونی ہے؟ جب کس نے اجازت دینی ہے؟ تو چوتھے حصے میں یہ مضمون بیان ہوگا. اسے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، الحمدللہ کہ خالق وہی ہے، رب العالمین، الرحمن الرحیم. یہ ملک کا ذکر کیا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ مالک ہوتے ہیں، ان میں مہربانی بڑی ہوتی ہے، شفقت بڑی ہوتی ہے. آگے مالکی یوم الدین کو ذکر کیا کہ قیامت کے دن کا بلا شرکت غیر مالک ہے تو وہ صرف کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہمارے اشاعت التوحید و سنہ ضلع سرگودا کے امیر ہیں جی، بڑے عالم ہیں، مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب. ان کی والدہ محترمہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا. سب حضرات ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرما دے.
اور جو کچھ ہم نے بیان کیا یا آگے بیان کریں گے، جن احباب نے اسے سنا جہاں جہاں بھی وہ ہیں، اللہ ہمارا بیان کرنا، ان کا سننا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔